السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری اللہ بخش قادری۔ روحانی مسائل اور ان کا حل، نہ وعدہ ہے نہ دعویٰ، مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ۔ پیٹ کے اندر معدے کی جگہ کے اوپر درد رہتا ہے یا پیٹ میں کہیں بھی آپ کو درد محسوس ہوتا ہے، اپنے میڈیسن بھی استعمال کر لی اور اب پریشان ہیں بہت زیادہ، آپ نے ٹیسٹ بھی کرا لے، ٹیسٹ میں بھی کچھ نہیں ہے۔ جب ٹیسٹ میں بھی کچھ نہ ہو، دوائی بھی آپ نے لے لی، کوئی آپ کو افاقہ نہیں ہو رہا، پیٹ کے اندر تھوڑی سی بھی کوئی چیز کھاتے ہیں تو پیٹ جو ہے نا پھول جاتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پیٹ کے اندر تکلیف اتنا ہے کہ اب اس کا کوئی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہو رہا، تو یہ پکی بات ہے، یہ جادو کے اثرات ہیں۔ آپ نے اپنے ٹیسٹ وغیرہ بھی کرا لیے اور آپ نے اس کی میڈیسن بھی لے لی، اس کے باوجود بھی آپ کو افاقہ نہیں آ رہا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے نا کوئی عمل کا اثر ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، پھر کون ہمارے اوپر جادو کرتا ہے؟ نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ 1 سال 2 سال تک جو ہے نا لوگ نظر انداز بھی کر دیتے ہیں کہ یار نہیں یہ خواہ مخواہ کی بات ہے، نہیں خواہ مخواہ کی بات ہے۔ خواہ مخواہ کی اگر بات ہوتی تو شریعت کے اندر یہ نہ ہوتا کہ جادو کرنے والے کو پکڑو اور اس کو قتل کرو۔ دیکھو، کسی انسان کو قتل کر دیتا ہے نا، اس کے لیے پھر بھی یہ رعایت ہے کہ اس کے ورثاء میں سے ایک بندہ بھی معاف کر دے، معاف ہو جائے گا۔ جادو کرنے والے کی سزا اس سے بھی زیادہ ہے اگر ملک کے اندر اسلامی نظام ہو تو۔ اب اس چیز کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، پھر بڑھتے 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 وہ درد کسی اور طرح سے تکلیف دینا شروع کرتا ہے، پھر کوئی مرض بن جاتی، پھر اس مرض کا علاج نہیں ہوتا، بندہ پریشان رہتا ہے۔ موت تو اپنے ٹائم پہ ہی آنی ہے، موتوں سے پہلے نہیں آ سکتی۔ جو رات قبر میں آنی ہے وہ تو قبر میں آئے گی، مگر تکلیف نہیں چھوڑے گی، تکلیف آپ کو رہے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سمجھ آئے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور فالو کرنا ہے اور اس کو شیئر کرنا ہے تاکہ کسی اور مسلمان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اگر ویسے بھی درد ہے تو پھر بھی آپ اس آیات کو لکھ سکتے ہیں۔ آپ اس آیات کو لکھیں اور لکھنے کے بعد جو ہے نا جہاں پہ پیٹ کے اندر جہاں پہ بھی درد ہے وہاں پہ باندھ دیں، کہیں پہ بھی درد ہے نا وہاں پہ باندھیں اور اس کو جو ہے نا لاسٹک کے ساتھ باندھیں، تاکہ لاسٹک جو ہے نا وہ چلنے پھرنے سے جو ہے نا وہ زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر کسی رسی سے باندھیں گے، دھاگے سے باندھیں گے تو وہ زخم کر دیتا ہے۔ جہاں اوپر ناف کے اوپر ہے، ناف کے اوپر ہے، ناف کے نیچے، پیٹ کے حصے میں کہیں بھی درد ہے تو وہ یہ آیات وہاں پہ رہے، بالکل آسان ہے۔ اور دوسرا یہی آیات لکھ کے صبح صبح جو ہے نا نہر منہ پی لیا کریں، اپنے بھی کھایا پیا کچھ نہ ہو، پھر اس کے آدھا گھنٹہ بعد پھر جو بھی چیز کھاتے پیتے رہیں۔ اور آپ نے لکھنا کیا ہے؟ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، بس آپ نے اتنا۔ میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، بس اتنا ہے۔ اس کو آپ نے لکھنا ہے اور پی لینا ہے، 3 دن 7 دن 11 دن، بس 11 دن میں
انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہو جائے. اب تعویذ جو ہے نا وہ پیٹ پہ رہے گا. اب جب آپ محسوس کریں کہ نہیں اب میرے پیٹ میں درد نہیں ہے، پھر کچھ دن کے لیے اسی تعویذ کو اتار کے رکھ لیں. 1 مہینہ 2 مہینہ آیات گھر میں پڑی رہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو جب آپ مطمئن ہو جائیں تو پھر اس کو پاک پانی کے اندر بہا دیں. سمندر کا پانی ہو، دریا کا ہو، نہر کا ہو، اس کے اندر اس کو بہا دیں. تو اگر پانی نہیں ملتا تو پھر اسی کو جو ہے نا کسی قبرستان کے اندر بھی دفن کر سکتے ہیں. ایسے نہیں پھینک دینا، یہ بے حرمتی بھی ہے اور گناہ بھی ہے. آپ انشاءاللہ اس عمل کو کریں اور فائدہ اٹھائیں اور میرے حق میں دعا کریں. اللہ حافظ.